الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، ختم نبوت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور کچھ شبہات جو ذہن میں آتے ہیں یا آ سکتے ہیں یا بیان ہوئے ہیں ان کو پیش کر کے ان کے جوابات پیش کیے جا رہے تھے، اور ایک اعتراض یا شبہ جو ذہن میں آتا ہے وہ بیان ہوا گزشتہ پروگرام میں. اور آج کے پروگرام میں ہم ایک اور شبہ اور ایک اور وسوسہ یا ایک سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور ہوا ہے اور پیش کیا گیا ہے، بیان ہوا ہے، اس کو ہم سامعین کرام کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کا جواب جو ہے مطمئن کرنے والا جواب، تاکہ وہ شبہ ختم ہو جائے، ذہنوں سے مٹ جائے، وہ جواب بھی ہم پیش کریں گے. اور وہ دوسرا شبہ جو آتا ہے، وسوسہ جو ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ جو سورہ مبارک احزاب کی آیت 40 جو بیان ہوئی، جس میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے اور ختم نبوت کا بیان سامنے آیا ہے اس وحی خدا میں، اور واضح و روشن پیغام پروردگار عالم کا ہے، جس میں یہ واضح طور پر پیش ہو گئی بات اور بیان ہو گئی ہے بات کہ آخری نبی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. تو یہاں پر ایک شبہ جو ہے وہ ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہاں پر خاتم الرسل کی تعبیر نہیں آئی ہے، عبارت میں خاتم الرسل نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین ہے. تو انبیاء جو ہے وہ تو ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن خاتم الرسل تو کہیں نہیں آیا قرآن مجید میں. تو بس رسولوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، بس اللہ کی طرف سے رسول جو ہے وہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی آ سکتے ہیں معاذ اللہ. یہ ایسا شبہ اور وسوسہ اگر ذہنوں میں پیدا ہو جائے تو اس کا جواب واضح ہے عزیزان گرامی، کہ انبیاء علیہم السلام 1,24,000 پیغمبر جو بھیجے اللہ نے، انہی میں جو ہے وہ رسولوں کو بھیجا، اور اللہ کے رسول جو 313 آئے وہ انہی میں یعنی انبیاء علیہم السلام کے درمیان ہی جو لوگ نبوت پر فائز تھے وہی رسول بھی تھے، رسالت پر بھی فائز تھے. لہٰذا یہ نبوت اور رسالت یہ لازم اور ملزوم ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کو، ایک ہستی کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ رسالت اس کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو پہنچا رہا ہے، اور یا یہ کہ وہ مطلب شریعت کو جو ہے اس کی ترویج اور کر رہا ہے، اس کا مروج ہے، یا خود شریعت لے کر آیا ہے، صاحب شریعت. تو جو رسول آئے ہیں وہ جو ہے تمام کے تمام انبیاء تھے. لہٰذا نبوت اور رسالت میں کوئی جدائی نہیں ہے، بلکہ رسول سارے کے سارے انبیاء ہوتے ہیں. لہٰذا یہ لازم و ملزوم ہے. لہٰذا یہ وسوسہ کرنا کہ رسول تو آ سکتا ہے جو رسول ہو اور نبی نہ ہو، یہ بات بالکل ہی ایک شبہ اور ایک وسوسہ ہے، جس کی کوئی گنجائش ہی، اس شک کی کوئی گنجائش ہی یہاں پر نہیں ہے کہ یہ ذہن میں خطور کرے اور ذہن بشر کو تشویش میں ڈالے اور ذہن بشر مضطرب ہو اس سلسلے میں اور فکر آلودہ ہو، تشویش میں پڑ جائے. نہیں عزیزان گرامی، واضح ہے کہ اگر رسول کوئی آتا ہے تو وہ نبی بھی ہوتا ہے، اور جتنے رسول آئے ہیں وہ سب کے سب نبوت کے منصب پر فائز تھے، انبیاء تھے، انبیاء میں سے تھے. تو
یہ دونوں منصب جدا نہیں ہیں کوئی ایک دوسرے سے، انبیاء علیہم السلام ہی میں سے رسالت کا منصب اور رسالت کا عہدہ، وہ رسول جو آئے وہ نبی بھی تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ رسالت کے منصب پر تھے اور نبوت اس سے کوئی الگ چیز ایسی تھی کہ نبوت کے منصب پر کوئی رسول فائز نہیں تھا۔ نہیں عزیزان گرامی، نبوت اور رسالت جو ہے، نبوت و رسالت یہ قابل انفکاک اور ایک دوسرے سے جدائی کے قابل نہیں، بلکہ لازم و ملزوم ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو یہ شبہ جو ہے وہ بالکل ہی ذہن میں اگر آتا ہے تو اس کو شبہ کو ذہن میں لانا ہی نہیں چاہیے، اور خطور کرے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں کہ اس کی کوئی گنجائش ہی یہاں پر نہیں ہے۔ لہٰذا جب ختم نبوت کی بات ہوئی تو ختم رسالت کی بھی بات ساتھ ساتھ ہی ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے، جہاں پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر رسول بھی نہیں آئے گا۔ نبوت و رسالت لازم و ملزوم ہے، جو بھی رسول آتا ہے وہ نبی بھی یقیناً ہوتا ہے۔ لہٰذا ختم نبوت یعنی ختم رسالت کا اعلان۔ یہ تو شبہات ہیں جو ذہن میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں یا آتے ہیں، ان کے جوابات ہم نے اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کیے۔ لہٰذا آیت کے میسیج میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی تشویش نہیں ہے، کوئی اجمال یہاں پر اس آیت کریمہ میں نہیں ہے، اور تمام مفسرین نے اس آیت سے وہی ختم نبوت کے مطلب کو سمجھا ہے اور ختم نبوت کو بیان کیا ہے تفسیر میں۔ اور اسی طریقے سے تمام مسلمان جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں جو مطلب فوراً خطور کرتا ہے اور جو مطلب فوراً پہنچتا ہے اس لفظ خاتم النبیین سے، لغت کی تحقیق ہم نے سامعین کرام کی خدمت میں پہلے پیش کی کہ خاتم کا لفظ اس کا ظہور اور یہ ظاہر ہوتا ہے کس معنی میں، کس مطلب میں، یعنی وہی ختم ہونے کے معنی میں اور ختم کرنے کے معنی میں۔ لہٰذا ختم نبوت کا معنی اور مطلب جو ہے اس آیت سے بالکل روشن اور واضح ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور معنی جو ہے وہ بالکل بھی اس آیت سے نہ سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی معنی ذہن میں خطور کرتا ہے۔ اب اس آیت کے پیغام کے علاوہ جو بالکل روشن ہے، واضح ہے، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سی ایسی دلیلیں ہیں کہ جو ختم نبوت کے سلسلے میں، ہم نے کہا اجماع اور اتفاق تمام مسلمان فرقوں کا، تمام علماء اسلام کا، تمام اہل اسلام کا، لہٰذا اس میں جو ہے وہ کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن کی یہ آیت مجیدہ جس کا پیغام انتہائی واضح اور روشن ہے، جو شکوک و شبہات اس سلسلے میں یا سوالات ہیں وہ ہم نے اہم چیزیں جو پیش ہوتی ہیں اس کو ہم نے معزز سامعین کے سامنے پیش کیا اور جوابات بھی بیان کر دیے۔ اب آئیے کہ اس کے علاوہ ہم روایات پر چلتے ہیں، اور روایات کے باب میں جب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ روایات میں ختم نبوت کی بات اور نبوت کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی ہستی پر ہوا، تو اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ ایک جنگ تبوک کا وہ واقعہ کہ جب آپ مدینے سے مسلمان جب باہر نکلے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور کے مطابق مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آپ نے مدینہ میں باقی رکھا اور کہا کہ آپ یہاں پر رہیں مدینہ میں، اور یہاں رہ کے جو بھی فرائض تھے، جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کریں، اور جنگ تبوک کے لیے جو ہے وہ مسلمان باہر نکلے اور حضرت علی رسول اللہ کے دستور کے مطابق مدینہ میں رہے۔ اب یہاں پر رسول خدا نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک خطاب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کو مدینہ میں رہنے کے لیے کہا گیا تو کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ ایسی باتیں، کچھ چیمے گوئیاں ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے صدمہ پہنچا ہوگا علی ابن ابی طالب کو، اور مولا کائنات نے کوئی بات پیش کی ہوگی، لہٰذا اس کے لیے
مولا کائنات کو خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ طرفین کی کتابوں میں ہے، کچھ تھوڑے سے مختلف بیان کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف ریسورسز میں تھوڑا سا ممکن ہے کہ انداز بیان اور وہ تھوڑا سا مختلف آیا ہو، لیکن جنگ تبوک کے واقعات میں جو روایات بیان ہوئی ہیں، جو احادیث مذکور ہیں منابع اور ریسورسز میں، وہاں پر اہل سنت کے ہاں بھی یہ موجود ہے روایت، اور مکتب تشیع کی کتابوں میں بھی، روایات کی کتابوں میں موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ مجلسی کی کتاب بحار الانوار کی دوسری جلد میں یہ حدیث آئی ہے جو میں بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور اسی طریقے سے اس کو اس مطلب کو جو ہے وہ صحیح بخاری میں تیسری جلد میں بھی، صحیح بخاری میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے، روایت آئی ہے یہ، اور مولا کو اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا منزلت عظیم عطا کی ہے کہ آپ کو مجھ سے وہی منزلت ہے، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، جو ہارون کی نسبت، موسیٰ کی نسبت ہارون کی جو منزلت تھی، اسی طریقے سے آپ کی منزلت میری نسبت سے ہے۔ وہ منزلت کیا ہے کہ آپ جس طرح ہارون جانشین موسیٰ تھے، جس طرح ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد امت کے ہادی تھے، تو یہ جانشینی اور یہ ہدایت امت کا منصب جس طرح ہارون کو حاصل تھا، جانشینی اور وسیع ہونا، اسی طرح وہی منزلت تم کو مجھ سے ہے، یعنی میری نسبت سے تمہیں یہ منزلت اور یہ مقام حاصل ہے کہ تم میرے بعد امت کے ہادی ہو، جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بعد اور ان کی غیبت میں اور ان کی غیر موجودگی میں امت کے ہادی تھے، اسی طرح تم میری غیر موجودگی میں میرے بعد امت کے ہادی ہو اور میرے وسیع اور میرے جانشین ہو۔ مگر یہ کہ حضرت ہارون جو تھے حضرت موسیٰ کے بعد، نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی نبی تھے، اور تم جو ہے وہ امت کے ہادی ہو، میرے وسیع اور جانشین ہو۔ پس جانشین جانشینی کرتا ہے تمام چیزوں میں، امت کی ہدایت میں، امت کی رہبری میں، رہنمائی میں، اور امت کو اختلاف سے بچانے میں، اور ان کو ارشاد کرنے میں، صحیح بات کی جانب گامزن کرنے میں، صحیح راستے پر چلانے میں، اور اللہ کی طرف دعوت دینے میں۔ یہ تمام وہ امور ہیں کہ جس میں جانشین ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے امت کا۔ تو اس روایت میں آپ دیکھیے عزیزان گرامی کہ یہ مشہور اور معروف روایت ہے جو طرفین کی کتابوں میں اور منابع اور ریسورسز میں روایات کے موجود ہے عزیزان گرامی۔ تو یہاں واضح یہ پیغام ملتا ہے اس روایت کو دیکھیں کہ الا انہ لا نبی بعدی، پس منزلت و مقام میں ہادی ہونے کے اعتبار سے، جانشین ہونے کے اعتبار سے وہی منصب تمہارا ہے جو ہارون کو حاصل تھا حضرت موسیٰ کے بعد، میرے بعد تمہیں وہی سب کچھ، وہی منصب، وہی چیز حاصل ہے، وہی مقام ہے تمہارا، لیکن تم نبی نہیں ہو، امام ہو، امت کے امام المسلمین ہو اور امیر المؤمنین ہو، پس تم امت کے ہادی اور رہنما اور رہبر ہو۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد نبی کوئی بھی آنے والا نبی نہیں ہے۔ یہ لا نبی یا بعدی، یہ جملہ، یہ اس کا ظہور کس معنی میں ظاہر ہے؟ لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نبی میرے بعد نہیں آئے گا، کوئی شخص بھی مبعوث سے بے رسالت نہیں ہوگا، کوئی بھی نبوت کے منصب پر فائز ہو کر اللہ کی طرف سے نبی بن کر انسانوں کے درمیان میرے بعد آنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث
مشہور و معروف حدیث جو طرفین کی کتاب میں موجود ہے، یہاں پر یہ میسج کنوے ہو رہا ہے اور واضح ہو رہا ہے رسول اللہ کی طرف سے، یہ پیغام حدیث کی صورت میں، یہ حدیث جو مسلم حدیث ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف اور انکار کسی کو نہیں ہے۔ جب سب نے اس حدیث کو قبول کر لیا اور سب نے اپنے اپنے طرفین، تمام مکاتب فکر کے علماء نے، محدثین نے اس کو نقل کیا، تو پھر عزیزان گرامی ایسی مسلم حدیث میں یہ واضح اور روشن پیغام، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ احادیث میں سے یہ حدیث ختم نبوت کے پیغام کو واضح اور روشن کرتی ہے امت کے لیے۔ آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں، سلسلے گفتگو کو یہیں سے آگے نیکسٹ پروگرام میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا